ہر شخص کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے. تو ہمارا جو نظریہ ہے وہ دین ہے نا. ابھی تو آپ نے بتایا کہ اگر ہو حلقہ یارہ، تو جو حلقہ یارہ ہو تو وہ بندے کا کام ہے. بلکہ یہ تو میں کہتا ہوں کہ سنت رسول بھی ہے اور خلفۂ راشدین کی بھی سنت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کفار کے اوپر شدت اور اپنوں پر رحم دلی کے ساتھ ملنا. تو یہ تو سنت ہے. اور سیاست کی جہاں آپ نے بات کی، لوگوں نے تو مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں کی ہوگی. میں نے تو لیاری جیسے علاقے میں سیاست کی ہاں، ہے، جس کے اندر تو مطلب بلدیہ جیسے علاقے میں سیاست کی ہے. اگرچہ میرا گھر بلدیہ میں ہے، لیکن پہلی بار میں نے جب الیکشن لڑا تو میں لیاری سے، تو وہاں کے لوگ، قومیت، وہاں کا مزاج بہت یکسر کراچی میں مختلف ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو دین کی وجہ سے جوڑا ہوا ہے، تو ہمارے لیے بہت آسانیاں. اچھا آپ نے مقابلہ. جی. الحمدللہ وہاں لیاری میں جتنے ووٹ ہمیں ملے، یہ تو سب سے پہلے دین کی برکت تھی، بزرگان دین کا فیضان تھا. قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مجھ پر جو ہے نا وہ بے حد مجھ پر شفیق تھے. جیسے جو میں عرض کرتا تھا وہ مان بھی جاتے تھے، اگر نہیں مانتے تھے تو میں ضد کر لیتا تھا ان سے. بات منوا لیتے، وہ تو ہوتا نا لاڈ کرنا، مان کر. مجھے یاد ہے کہ آپ جب کراچی تشریف لائے تھے تو لیاری الیکشن کے حوالے سے کچھ پریشانی تھی ہمیں. تو میں نے قبلہ امیر المجاہدین علیہ رحمہ سے عرض کی کہ آپ لیاری کا وزٹ کریں. تو آپ نے کہا میری صبح فلائٹ ہے یا رات فلائٹ ہے، اس طریقے سے عرض کی، اس طریقے سے فرمایا مجھے. تو میں نے کہا حضور آپ انٹرنیشنل شہر میں بیٹھے ہیں، یا ہر 2 گھنٹے کے بعد لاہور کی فلائٹ موجود ہے، تو آپ وزٹ کر لیں، جیسے ہی وزٹ سے فری ہوں گے تو آپ روانہ ہو جائیے گا. تو پھر حضرت نے مجھ پر شفقت فرمائی اور 2 گھنٹے کے لیے لیاری تشریف لائے تھے. بڑا شاندار پرتپاک اس طرح. پھر اس کا بابا جی علیہ رحمہ نے ذکر لیاقت باغ کے جلسے میں کیا. جب میں گیا تھا تو وہاں لوگوں نے منو پھول ہم پر برسائے تھے. تو اس وقت وہ الیکشن کے دورانیے کی بات تھی جو بابا جی ذکر فرما رہے تھے. اور ایک ہی بار آپ لیاری تشریف لائے. جب آپ کو ایکسپیکٹیشن تھی اتنے ووٹوں؟ یہ ایکسپیکٹیشن تو ضرور تھی کہ ہم ون کریں گے، لیکن اتنا ووٹ پڑے گا ہمیں میرے خیال سے میں توقع نہیں کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو محنت کی وہ آپ کو سمجھ لیں کہ اس سے زیادہ آپ کو اس کا پھل بھی مل گیا. آئندہ سیاست کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں اگلا سوال آپ سے فلاحی کاموں کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں بھرپور کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. تو کیا سوچا ہے کہ لوگوں کی فلاح سیاست میں رہ کے کریں گے یا فلاحی کام ہی کو کنٹینیو؟ دیکھیں، جب میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا نا، تو اس وقت جو ایک ویو تھی وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملے پر تھی. تو ہمارے بزرگوں نے جب اسی نام پر سیاست کی ہے اور اپنے لوگوں کو اذان دینا سکھائی ہے، تو ہم ان کی سنت پر ہی چلتے رہے. اور آئندہ بھی اگر کبھی دین کے لیے ضرورت ہوئی تو ہم ضرور سیاست کریں گے، لیکن دین کے تابع ہوگی سیاست، یہ بات. لیکن فی الحال ابھی فوکس پچھلے 2 3 4 سالوں میں وہ فوکس جو ہے وہ تنظیمی کام پر بھی نہیں ہے، سیاست پر بھی نہیں ہے، بلکہ جو ادارے بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں اس کو اسٹیبلش کرنے کے یعنی فلاحی ادارے. اوکے. اچھا، اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ دیکھیں، بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر تو آپ سیاست کا حصہ نہیں بنتے ہیں تو آپ کے بہت سارے امور آپ کے نہیں ہو پاتے، کیونکہ آپ کو اگر چھوٹی سے چھوٹی چلے پرمیشن بھی چاہیے تو آپ کو کسی نہ کہیں اثر و رسوخ کی ضرورت پڑتی ہے. وہ آپ سیاست میں ہوں گے تو بڑی آسان ہو جائے گی، مگر ان مراحل کو طے کرنے میں آپ کو ایک عرصہ لگ جائے گا چھوٹی پرمیشن کے لیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کو یا آپ کی طرح کے جو نوجوان ہیں ان کو جو اس طرف ہیں، مذہبی ذہن بھی رکھتے ہیں، ان کو آنا چاہیے سیاست کی طرف؟ کیونکہ فلاح کا کام بھی اگر سیاست میں ہو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، یہ سسٹم ہی ایک آواز بگڑا ہوا ہے، ہم جائیں گے تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. تو کیا کہیں گے، آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ سیاست سے دور رہنے میں پریشانیاں تو بہت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ہر قدم پہ لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں. کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر پاکستان میں آپ کو سروائیو کرنا ہے تو ایک تھانے دار، ایک وکیل
اور جو ہے نا کوئی اچھا علاقائی سیاستدان یا بدمعاش آپ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. تو حالات بہت برے ہیں پاکستان کے اس وقت, اور جو ہے نا اگر آپ کے ان تینوں چاروں طبقے سے, اور اب تو صحافی بھی, اگر ان سے آپ کی اچھی الگ سلگ ہے تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں, ورنہ قدم قدم پر آپ کو پریشانی کا سامنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سیاست میں چلے, آپ اپنے حوالے سے آپ مشورہ کیا دیں گے اگر کسی میں یہ جراثیم ہے تو آنے کا ریکمینڈ کریں گے, یا آپ کہیں گے نہیں یار چھوڑو فلاحی کام کرو لوگوں کو فلاح کے لیے؟ موجودہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے دوری بہتر ہے. دوری بہتر. چونکہ جو نظام ہے, جو سسٹم ہے, جیسے مجھے اپنے ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی. انہوں نے کسی صاحب اختیار اور صاحب ارباب اقتدار میں سے کسی کے سامنے کہا کہ جب ہم جیت جاتے ہیں تو پھر بھی آپ ہمیں سیٹ نہیں دیتے, اور انہوں نے وہاں میرا نام کوٹ کیا تھا کہ جب بلال سلیم قادری والی سیٹ ہم جیت گئے تھے تو آپ نے ہمیں کیوں نہیں دی. تو جب یہ حالات ہو کہ آپ جیتنے کے باوجود ان کے محتاج ہو کہ سیٹ دینی ہے یا نہیں دینی ہے, جیت اس کو دینی ہے نہیں دینی, جبکہ عوام کا انتخاب آپ بن چکے ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کنڈیشن میں جب تک ماحول بہتر نہ ہو جائے تو سیاست سے دور رہے.